تہجد ایک لاڈلی عبادت ہے۔ تہجد کی نماز ایک نفل عبادت ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادتوں میں اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ اسے رات کے کسی حصے میں فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد نماز کی قرآن اور حدیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، کیونکہ انسان رات کی نیند چھوڑ کر بستر سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ حضرت بلال بن رحاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد پڑھا کرو، یہ صاحب صالحین کا یعنی کہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہے، اور تہجد کی نماز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ہے، اور تہجد گناہوں سے روکنے والی ہے، اور خطاؤں اور غلطیوں کو مٹانے والی ہے، اور جسمانی بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ اسی فضیلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد یا رات میں نماز بہت پڑھتے تھے، جیسا کہ بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز میں بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنی دیر نماز کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ قرآن شریف میں ایک جگہ آیا ہے کہ اور رحمان کے خاص بندے وہی ہیں جو زمین پر تواضع و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ خیر ہے۔ راتوں کو اپنے اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات میں تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، یعنی فائدے کی چیز ہے۔ تہجد کی نماز کا سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اس وقت ہر روز اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آتے ہیں اور دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر آتے ہیں اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کو دوں، بخشش اور مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں۔ یہ سلسلہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ فرض نماز کی ندا تو ہر کوئی سنتا ہے، مگر تہجد کی ندا خاص لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ فرض نماز کی ندا حی الصلاۃ اور نماز کی طرف، کامیابی کی طرف ہوتی ہے، اور تہجد نماز کی ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ پوری دنیا میں فرض نماز مسلمانوں کی اکثریت ادا کرتی ہے۔ بہت سی مرتبہ فرض نماز اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ مسجد میں کسی سے ملاقات ہو جائے اور اس سے چند باتیں ہو جائیں، جبکہ تہجد کی نماز اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے بات چیت کر کے تعلق بنایا جائے، اس سے باتیں کی جائیں اور اپنی تکلیف اور سوالات اس کے سامنے رکھے جائیں۔ فرض نماز کی دعا بعض مرتبہ ہی قبول ہوتی ہے، جبکہ تہجد کی نماز کا تو اللہ نے اپنے بندوں سے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آخر میں تہجد کی نماز کی توفیق اسی کو ہوتی ہے۔ اللہ پاک علیم الخبیر ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ آسمان و زمین کے ہر ذرے سے باخبر ہے، وہ اللطیف الخبیر ہے، وہ دلوں کے راز جاننے والا رب ہے، وہ جانتا ہے تم مایوس نہیں ہوئے ہو، وہ اندھیر نگری میں تمہاری امید کے نئے جگنوں کو صبح کی روشنی سے منور کرنا چاہتا ہے، وہ تمہاری ہر صبر و شکر کی نظر کو دیکھ رہا ہے، وہ لطیف و تدبیر فرمانے والا ہے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو تم سے بڑا گنہگار اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے، اور یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ میرے رب کا دروازہ میرے لیے آج بھی کھلا ہے اور میں جیسے ہی واپس جاؤں گا مجھے سنبھال لیا جائے گا، مجھے اس کے پاس سے معافی مل جائے گی
اور پھر ساری دنیا کی برکتیں بھی اس کے پاس سے ہی ملیں گی، تو یقین مانے ایسا ہی ہوگا۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے ہوتی، وہ بس دل دیکھتا ہے۔ بے شک اس کن فیا کن کے مالک کو دردوں کو خوب قرار دینا آتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔